یہ دل کو چیر جانے والے الفاظ ابو عبیدہ کے ہیں، جس نے ہم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایت کی ہے۔ جب ایک فلسطینی بچہ یہ روتے ہوئے کہتا ہے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور سب کچھ بتاؤں گا، ہائے 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 ہائے، ضمیر زندہ ہو، انسانیت زندہ ہو تو اس گہرے کرب سے ڈوبے ہوئے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہی الفاظ ہی کافی ہے، لیکن ضمیر نہ ہو تو یہ صدائیں بھی جھنجھوڑ نہیں سکتی۔ اور کہا جائے ہمیں کیا غص، فلسطینی جانے، ان کا کام جانے۔ اور اس وقت روئے زمین پر غزہ سے مظلوم کوئی نوحہ نہیں، جہاں موت کے ہزار چہرے ہیں، لیکن خالی آنتوں کے پھٹنے سے جو موت واقع ہو رہی ہے اس کی مظلومیت کا نوحہ سب نوحوں پر بھاری اور حاوی ہے۔ بھوک اور پیاس سے غزہ کے بچے اور بوڑھے گر رہے ہیں، تیزی سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ غزہ کی زمین پر بھوک کے سوا کچھ نہیں اور آسمان سے شعلوں کے سوا کچھ نہیں اتر رہا۔ غزہ کے مسلمان خوف اور تحمل کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق تقریباً 5 لاکھ نصف ملین غزہ کے باشندے تباہ کن قحط کے پیمانے کے بعد 5ویں مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، یعنی موت کے قریب جا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی اور بربریت کے ساتھ بھوک اور پیاس کا ننگا ناچ جاری ہے، اور اس وقت اہل غزہ کے خلاف سب سے بڑا صہیونی راستہ ہتھیار خوراک بن چکا ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج نے غزہ میں خوراک کی ترسیل کا سلسلہ کئی ماہ تک روکے رکھا ہے۔ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری، جن میں بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین کی ہیں، بھوک سے شہید ہو چکے ہیں۔ ظلم اور بربریت کی انتہا یہ ہے کہ کھانے پینے کی امدادی مرکز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ عالمی برادری کی مجرمانہ اور امت مسلمہ کی ذلت آمیز خاموشی کے باعث غزہ کے مظلوم عوام دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں، اور نسل کشی صرف بمباری سے نہیں بلکہ خوراک اور پانی کے بنجش سے بھی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں غزہ کی 90% آبادی کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ جب یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ بتانے کے الفاظ ایک جنگ زدہ، فاقہ شدہ بچے نے شہادت سے پہلے کہے تھے، جو اب غزہ کے ہزاروں بچوں کی صدا بن چکی ہے۔ یہ وہ بچے تھے جو بمباری اور عالمی خاموشی کے درمیان زندہ تھے، جنگ لڑ رہے تھے، لیکن بھوک نے عقلوں کو مار دیا۔ ایک طرف مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے، بارودی سرنگوں کے ذریعے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جب ہوگا کہ پیاس اور کے مارے معمولی امداد کی تقسیم تک پہنچتے ہیں نا وہ لوگ، تو وہاں بمباری کر کے خوراک کی بجائے موت تقسیم کی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے۔ اور جہاں کوئی براہ راست گولہ باری سے شہید ہو جاتا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا پکڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، کوئی جوس کے ڈبے پکڑتے ہوئے پانی کی بوتل تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کسی اسرائیل کی طرف سے برسائے گئے شعلوں کی وجہ سے بھاگنے والوں کے قدموں تلے روندے جا کر آپ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمران تو مفادات کی اسیر ہیں، لیکن عوام کو کیا ہوا ہے؟ میں تو ان سے ہی پوچھتا ہوں۔ آج بھی میکڈونلڈ آباد ہے، KFC آباد ہے۔ ہمیں جس طرح مظلوم بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں جس طرح اہل فرد کو یاد رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا۔ ہم سے بہتر تو یورپ کے وہ عوام نکلے ہیں نا، جنہوں نے انسانی ہمدردی کے ناطے اہل غزہ کے لیے توانا آواز بلند کی، اپنی حکومتوں کو فلسطین کے حق میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس کے بعد مزید 3 یورپی ممالک، جن میں پرتگال ہے، جرمنی ہے اور مالٹا، نے بھی فلسطین کو ریاست کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے تو دو ٹوک الفاظ میں بات کہی ہے، اگر 2 ریاستی عمل کے لیے مذاکرات شروع نہ ہوئے تو جرمنی جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کینیڈا بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امت مسلمہ میں اگر کوئی ریاست ہے تو وہ پاکستان ہے. آپ جو مرضی ہم پاکستان کو کہتے پھرے، لیکن پاکستان ایک بڑی اہمیت کی عمل ہے، کیونکہ حالیہ 3-4 ماہ میں پاکستان کا وقار عالمی برادری میں بہت بلند ہوا ہے. اسے چاہیے سب کو چھوڑے، فلسطین کے مسئلے کا حل ڈھونڈے. انہیں مجھے پورا یقین ہے کہ گلف اور سعودی عرب کی تائید انہیں حاصل ہو جائے گی. اس سلسلے میں پاکستان اور جناب فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا فرض ہے کہ فلسطین تک خوراک پہنچانے کا پہلے تو بندوبست کیا جائے، تاکہ بھوک سے مرتے ہوئے وہ فلسطینی محفوظ ہو جائیں، بچ جائے. اور بعد میں ایک اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر مدتوں سے 2 متحارب قوتوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، یعنی ایک حماس اور فلسطین نیشنل لبریشن موومنٹ، ان کے درمیان مدتوں سے جنگ ہو رہی ہے. تو چاہیے یہ کہ ان کے درمیان سب سے پہلا یہ کام کہ ان کے درمیان صلح کروائی جائے اور ایسا معاہدہ کروایا جائے کہ اسرائیل کی جارحیت کے سامنے یہ اکٹھے ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے حکمرانوں کے پاس اب بھی وقت ہے وہ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کریں. اگر یورپ کے ممالک فلسطین کے حق پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان سے زیادہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی اور تمام اسلامی ممالک کی کہ اسرائیل کے خلاف غیر انسانی مظالم کے خلاف جرأت مندانہ اقدامات اٹھائیں اور ایسا قدم جو اہل غزہ کے لیے زخموں پر پھاہا ہو، ایک مرہم ہو. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ باتیں صرف اس لیے میں نہیں کر رہا لیکن جب میں آج کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا، جو آگ برس رہی ہے آسمانوں سے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ اگر ہم خاموش رہیں تو یقین مانیے کہ اللہ کے آگے بھی ہم گناہگار بھی ہوں گے اور مجرم ہوں گے. اور ڈریے اس مکافات سے. جی ہاں، ڈریے. السلام.